اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ عزاداران مظلوم کربلا، ہم سب یہاں پرسہ دینے کے لیے شہزادی کونین کو جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس آمد اور ہمارے پرسے کو قبول فرمائے۔ عزیزوں، مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل تک آپ نے بہترین طریقے سے بہترین معلومات کو سنا۔ کچھ باتیں اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے ثواب دارین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ مجلس سے مراد یہی نہیں ہے کہ فرش بچھا ہوا ہو، ممبر لگا ہوا ہو، خطیب آئے، ذاکر آئے، عالم آئے اور وہ آپ کو ذکر اہل بیت سنائے۔ مجلس کہتے ہیں اصل میں بیٹھک کو۔ آپ جس جگہ پر بھی بیٹھیں، گھر میں ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، والدین کے ساتھ ہوں، بھائیوں کے ساتھ ہوں، آپ جس جگہ پر ہوں اس بزم کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اس لیے کہ علی کا ذکر، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزوں، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ دنیا کی دوڑ دھوپ، پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عاقل اسی کو کہا جاتا ہے جو کم وقت میں زیادہ منافع حاصل کرے، یا یوں کہا جائے کہ تھوڑی موری لگا کر بہت زیادہ پروفٹ حاصل کرے۔ ہم نے سرکار دو عالم کی اس حدیث مبارکہ کو جب غور سے دیکھا تو اس میں 3 جملے ہیں۔ علی کے ذکر سے زینت دو، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ تو ہم نے بالکل شارٹ میں دیکھا کہ کیوں نہ ہم مولا کائنات کے ذکر کو کریں، اس لیے کہ اس ذکر میں رسول خدا کا ذکر بھی شامل ہے، اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، لہذا ذکر کرنے والے اور سننے والے کو 3 گنا ثواب ملتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، آج چونکہ جو یہ دن ہے یہ جناب سلمان کی وفات سے منسوب ہے، اور اکثر میں حالات کے اعتبار سے یا تاریخ کے اعتبار سے میں وہی ذکر کرتا ہوں۔ جناب سلمان، جن کو سرکار دو عالم نے یہ کہہ کر کے منا اہل البیت اس منزل پر لے آئے ہوں، ان کا ذکر جو بہترین ذکر ہے، میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا۔ جناب سلمان سرکار دو عالم تک پہنچے کیسے، حقیقت کیا ہے ان کی، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا مذہب کیا تھا، اور رسول اللہ تک کیسے پہنچے۔ شیراز ایران کے اندر ایک شہر ہے، آپ میں سے بہت سارے افراد جانتے ہوں گے۔ شیراز کے رہنے والے ہیں جناب سلمان۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، راوی خود ہے اس کے،
بچپن کا عالم تھا، میرے والدین مجوسی، آتش پرست، آگ کو خدا ماننے والے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک روز میرے والدین مجھے اپنی عبادت گاہ میں مجھے کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور مجھے عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، چونکہ وہاں تک لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم عبادت کرو۔ جب میں نے وہاں کا سارا ڈھنگ دیکھا، وہاں کی کیفیات دیکھی، طریقے دیکھے، میرے دل میں بیداری پیدا ہوئی، اور وہیں پر میں نے ایک آواز سنی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کو بھول گیا، اس لیے کہ وہ آواز تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس جملے کا سننا تھا کہ میں اپنی جگہ پر بے چین ہو گیا۔ بچپن کا عالم ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے جناب سلمان کی۔ والدین مجھ سے کہا کہ میں اس آگ کو خدا نہیں مانتا، پھر کہ میں وحدہ لا شریک کی خدائی کا ماننے والا ہوں، وہ وحدہ لا شریک خدا ہے۔ ماں باپ، اب چھوٹا بچہ ہے نا، اس تنبیہ کی نہیں مانے۔ باپ نے گھر کے اندر جو کنواں تھا اس کے اندر جناب سلمان کو چھوڑ دیا، ایک روٹی تھوڑا بہت پانی، تاکہ زندگی برقرار رہے اور تنبیہ بھی ہو سکے، سمجھا سکے کہ ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، تمہیں اس مذہب کو فالو کرنا ہے۔ لیکن جناب سلمان نہ ماننا تھا تو نہیں مانے۔ عزیزوں، کئی دن گزر گئے، اس پریشانی کے عالم میں جناب سلمان نے اس آواز کے اوپر ایک استغاثہ بلند کیا، اے وہ شخصیت کہ جس نے وحدانیت کی آواز میرے کانوں تک پہنچائی، میری مدد کیجیے۔ عزیزان گرامی، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ جناب یوسف باہر کیسے آئے؟ ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ جناب یوسف کنویں سے باہر کیسے آئے؟ سلمان اس اندھیرے کنویں کے اندر ہیں، لیکن اس علی سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ جس نے ہدایت کی تھی سلمان کی۔ شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی کہتے ہیں کہ نفس نفس جو عقیدت میں بھر گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا، اور کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا۔ یہ نام علی تھا جو یوسف کو باہر لے آیا، وہ نام علی تھا جو سلمان کو باہر لے کر آ گیا۔ اب جناب سلمان نے گھر کو چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے وہ اس آواز کے مطابق ایک راہب کے پاس پہنچے۔ وہاں 1-2 سال نہیں، نہ معلوم کتنے سال تک اس دیر میں رہے، اور اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس راہب نے دوسرے راہب کی طرف بھیجا، اس نے تیسرے کی طرف بھیجا، اور چوتھے کی طرف بھیجا، اور جو ہے اس نے کہا کہ اب اس نبی کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، لہذا سلمان اب تم مدینے کی یثرب کی طرف، اصل میں مدینہ تو بعد کی نام، پہلے نام اس کا یثرب تھا، یثرب کی طرف چلے جاؤ۔ جناب سلمان اتنے سارے دیروں میں اتنی ساری خدمات انجام دے کر اس آخری راہب نے جو وصیتیں کی، یہ جو جناب سلمان ہیں یہ دین سیکھ رہے ہیں، یہ دین سیکھ رہے ہیں ان راہبان سے۔ فلاں جگہ پر یثرب میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اس نبی کے اس دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، یا وہ نبی اس دنیا میں آ گیا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس دیر سے نکلا، اور وہ جنگلوں کا راستہ، اور بعد میں ایک ایسا موقع آیا کہ ایک شیر نے میرے اوپر حملہ کیا۔ میں بہت پریشان تھا، اس لیے کہ میں نہانے کی غرض سے جو ہے وہ ایک تالاب پر تھا، اور شیر کو دیکھا اور میں خوف زدہ ہوا۔ پھر میں نے استغاثہ کیا، اے میرے مولا علی، اے میرے آقا۔ سلمان تو بچ گئے، لیکن سلمان نے خوش ہو کر وہاں کے جنگلی پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر مولا کائنات کو ہدیے میں دیا۔ یہ تو پتہ تو تب چلا جب ایک دن مزاحن مولا کائنات نے وہ قرمے کی گٹھلی سلمان کی طرف، تو سلمان نے کہا علی مجھ جیسے بزرگ سے یہ مزاح کا، سلمان کیا کہہ رہے ہو بزرگ؟
کیا بھول گئے کہ فلاں صحرا کے اندر تم پر شیر نے حملہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. کہا تمہیں معلوم ہے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ کہا ہاں ایک جوان نے بچایا تھا. کہا تم نے اس کو کچھ دیا تھا؟ کہا ہاں میں نے پھولوں کا گلدستہ دیا تھا. قبر کے اندر ہاتھ ڈالا سلمان، وہ گلدستہ یہ تو نہیں ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. یا جناب سلمان جو ہے وہ راستہ طے کرتے ہوئے جو ہے وہ یثرب کا رخ کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک قافلہ مل گیا. اب اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہو گئے. قافلے والے اصل میں کافر اور مشرک. اب جو وقت آیا کھانے کا تو انہوں نے مردار کھانا شروع کر دیا. سلمان کو مدعو کیا. سلمان کہا نہیں میں راہب ہوں، میں مردار نہیں کھاتا. اچھا شراب پینا شروع کی انہوں نے. شراب پیش کی. کہا میں راہب ہوں، شراب نہیں پیتا. عزیزوں یہ دونوں چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں مردار کھانا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے. جناب سلمان نے جب نہ کھایا نہ پیا تو اس قافلے کے ایک تند مزاج انسان نے سلمان کو بہت مارا. لیکن ایک دوسرا بولا کہ اس کو مار کیوں رہے ہو، اس میں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اس کو غلام بنا کر بیچ دیں گے. ہاں اس کی سمجھ میں آ گئی. اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے یثرب میں پہنچ گئے اور وہاں جو ہے ایک شخص کے ہاتھ جناب سلمان کو بیچ دیا. جناب سلمان کی حیت دیکھ کر ان کے مالک نے کہا تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، ان قافلے والوں نے آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اب جناب سلمان نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ چونکہ میں محمد اور علی کا ماننے والا ہوں، اس نام کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے. جیسے ہی میں نے ان لوگوں سے کہا انہوں نے مجھے مارا. اچھا تو محمد کا ماننے والا ہے؟ میں محمد کا بھی دشمن ہوں اور تیرا بھی دشمن ہوں. لہذا اس نے اور مظالم جو ہے وہ سلمان پر کرنا شروع کیے. ایک دن یہ طے پایا کہ اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا ریت کا ڈھیر تھا. حکم دیا رات میں سلمان یہ سارے کا سارا ریتی جو ہے یہ یہاں سے یہاں ڈالنا ہے. بغیر مصرف کے سلمان کو چونکہ اذیت دینا تھی. اب سلمان لگ گئے. ایک آدمی بہت بڑا ڈھیر ریتی کا ساری رات ہو گئی ڈالتے ڈالتے. سفیدہ صبح نمودار ہونے والا ہے کہ سلمان تھک گئے. آواز دی اے میرے آقا، کنویں سے نجات دینے والے، شیر سے بچانے والے، اس مشکل کو بھی آسان کر دے. سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جملے میری زبان پر آئے تھے کہ ایک آندھی آئی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، ریت کے اس ٹیلے کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا، یہاں سے یہاں پہنچا دیا. سلمان نے شکریہ ادا کیا ہے میرے آقا ہے میرے مولا، کیا کہنا آپ کی عظمت کے. عزیزو آخر کار اس ملعون نے سلمان کو مدینے کی ایک عورت کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کر دیا. وہ عورت تھوڑا رحم دل تھی. سلمان کو ایک باغ دیا کہ اس کی خدمت کرنا ہے تجھے، اس میں رہنا ہے، اس کو اچھا اختیار ہے تمہیں، تم اس میں سے کھا بھی سکتے ہو، تم چاہو تو کسی کو دے بھی سکتے ہو، اس کا اختیار، بس اس کی دیکھ بھال تمہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. سلمان کی زندگی گزر رہی ہے. ایک دن سلمان باغ میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کچھ نورانی شخصیات میرے باغ کے قریب درختوں کی چھاؤں کے نیچے آ کر بیٹھی. میں نے جب ان چہروں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان چہروں میں وہ چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن کو میں نے توریت میں پڑھا ہے، میرے استادوں نے بتایا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، اس لیے کہ بہت سارے افراد ہیں، پریشان ہیں. جناب سلمان چونکہ عالم تھے سمجھے، انہوں نے کھجوروں کا ایک طبق بھرا اور دل میں یہ تہیہ کیا کہ یہ صدقہ ہے. لے کر گئے اور جانے کے بعد اس کو تناول فرمائیے. سلمان نہیں جانتے سرکار دو عالم کون ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ان لوگوں کو دے دو، ان لوگوں کو دے دو. اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں نظر و نیاز کیسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی. ارے صدقے پہ پلنے والے ہو، صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. سلمان کی مراد ابھی بھی پوری نہیں ہوئی. چونکہ سلمان جانتے تھے کہ محمد و علی پر صدقہ حرام ہے،
لہذا انہوں نے ایک اور طبق بھرا اور یہ ارادہ کیا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ نذر ہے، لے کر گئے، سرکار دو عالم کے سامنے پیش کیا۔ سرکار دو عالم نے خود بھی کھایا، پہلو میں بیٹھے ہوئے علی کی طرف بھی اشارہ کیا، آپ بھی کھاؤ۔ علی و محمد مصطفیٰ اس میں سے کھجوریں کھا رہے ہیں، لیکن سلمان چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھومتے ہوئے سلمان کو نبی خدا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، سلمان پریشان ہو رہے ہو کیا؟ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد نبی خدا نے اپنے دوست سے چادر کو اتارا، جیسے ہی چادر کو اتارا مہر نبوت کا دیدار ہوا۔ سلمان نے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ سلوات بھیجیے تو نکتہ سناؤ۔ ابے بھیا تھوڑا سا پانی لا دو بھائی۔ جناب سلمان جو ہے وہ چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ سلمان کا مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی خدا نے مہر نبوت کو دکھایا، سلمان نے بوسہ لیا۔ عزیزان گرامی پوری توجہ سے سنیے گا، سلمان وہ ہے کہ جن کا دہن مہر نبوت تک گیا، سلمان وہ ہے کہ جن کا دہن مہر نبوت تک گیا، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ سلمان کے ہونٹ وہ ہے جو مہر نبوت تک گئے، علی کے قدم وہ ہے جو مہر نبوت کے اوپر آئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ وہ جو اتنے سال زندگی طے کرتا ہوا اس نبی کے انتظار میں مدینے تک پہنچایا، بے چین ہے، کرے تو کیا کرے۔ بہرحال سرکار دو عالم نے جناب سلمان کو اپنے پاس بلانے کا انتظام کر لیا۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ اس کی مالکن سے خریدا، سلمان کو آزاد کر دیا، سلمان کو اپنے۔ اب سلمان کی زندگی گزر رہی۔ دیکھیے سلمان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں یہاں پر۔ جناب سلمان سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی ایک چیز نے مجھے حیران کر رکھا ہے، ایک چیز ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئی، بیان کرو سلمان۔ کہا اللہ کے نبی تفسیر نور الثقلین سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا عجب ہے جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ خدا کے دشمن ہوں تو ہم ان کا پتہ نکالنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اس چیز کو برداشت کر کے لے جاتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی بس میں ہوتے ہیں جہاں آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کی دشمنی کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم ایسی محفل میں بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر علی کے دشمن ہوتے ہیں تو ہم ذکر علی کرتے ہیں، جیسے ہی ذکر علی کرتے ہیں لوگوں کے چہرے بدلتے ہیں، لوگ ذکر علی کو برداشت نہیں کر لیتے، ہم پتہ لگا لیتے ہیں، یعنی لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی دشمنی کو چھپا لیتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کی دشمنی کو چھپا لیتے ہیں، علی کے دشمن علی کی دشمنی کو چھپا نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے کہا کہ چونکہ اللہ کے دشمنوں میں اللہ کا دشمن حلالی ہو کر بھی اللہ سے دشمنی رکھ سکتا ہے، جیسے فرعون میرا دشمن ہو کر بھی حلالی ہو سکتا ہے، جیسے ابو لہب یوسف کے بھائی نبی ہی کے تو دشمن ہیں، لیکن سلمان چونکہ علی کا دشمن، صلوات بر محمد وآل محمد۔ سلمان کی منزلت کو پہنچ، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، علی سمجھ میں نہیں آتا، علی سمجھ میں نہیں آتا، علی سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھیا تیرے اتنے سارے بھیجے میں علی آ کیسے جائے گا؟ اور جو تیرے بھیجے میں آ جائے وہ علی کیسے ہوگا؟
ارے سلمان کی جوتیوں کو سمجھنے کی کوشش کر. اگر سلمان کی جوتیاں سمجھ میں آ گئی تو شاید تیری سمجھ میں دین آ جائے. سلمان تک تو بھی نہیں پہنچ سکتا. سلمان کی منزلت کیا ہے؟ ایک دن جناب سلمان مولا کائنات کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے. امام حسن اور امام حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے؟ دل میں ایک خیال پیدا ہوا. اس حدیث کو حدیث غمامہ کہتے ہیں. غمامہ اصل میں بادل کو کہتے ہیں. سلمان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی. اس آرزو کا پیدا ہونا تھا کہ مولا کائنات نے بادل کو اشارہ کیا. وہ کہتا ہوا کہ اے میرے آقا میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں. مسجد میں قالین کی شکل اختیار کر لی. سلمان نے کہا کچھ نہیں ہے. ہاتھ پکڑا سلمان کا, قالین پر بٹھا دیا. امام حسن اور امام حسین سے بھی کہا آؤ بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ. علی نے قالین کو اڑنے کا حکم دیا. قالین بلند ہو رہا ہے. سلمان کہتے ہیں کہ اتنا بلند ہوا کہ میں نے دیکھا وہ جو احد کے پہاڑ تھے کیل کے جیسے دکھائی دے رہے تھے, میخ کے جیسے دکھائی دے رہے تھے. عزیزان گرامی, سلمان جیسا بصیرت رکھنے والا انسان احد کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا ہے تو کیل کی مانند دیکھ رہا ہے. عزیزو, جب احد کے پہاڑ کیل کی مانند دکھائی دے رہے ہیں تو پہاڑ پر چڑھنے والے, پہاڑ سے کودنے والے, پہاڑ پر چھپنے والوں کا کیا پتہ ہوگا. سلمان کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ قالین اتنی بلندیوں پر پہنچا کہ خدا کی قسم میں نے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آواز اپنے کانوں سے سنی. اب مجھ سے برداشت نہ ہوا. اب برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا مولا اب قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیجیے. کہا نہیں سلمان, آج میں تجھے وہاں تک لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں جبریل بھی یہ کہہ کر رک گیا کہ اگر ایک قدم بڑھ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں. سلمان نہیں آقا, بس اس سے زیادہ میری برداشت نہیں. سلمان مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا اس سے زیادہ برداشت نہیں. کہ سلمان کیا مطلب؟ اب جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ سلمان نے کہا مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ کہہ دوں جو نصیری نے کہا تھا. اب یہ میرے مولا کو کہاں برداشت تھا. قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیا. قالین اب جو اترا ہے نہ مکے میں اترا ہے نہ مدینے میں اترا ہے, شہر بربر کے صحرائی علاقے میں یہ قالین اترا. پوری توجہ چاہتا ہوں. بہترین پانی کا جھرنا بہ رہا ہے, ٹھنڈے پانی کا. نماز کا وقت ہو گیا. مولا کائنات امام حسن اور امام حسین اور سلمان, مولا کائنات سلمان سے کہتے سلمان وضو کرو میں ابھی آتا ہوں. سلمان وضو کرو میں ابھی آتا ہوں. سلمان کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کر میرا مولا شہر بربر میں داخل ہوا. اب جو دیکھا تو ایک جم غفیر ہے, لوگوں کا ازدحام ہے. سوال کر لیا کہ اتنی ساری مخلوق کیوں جمع ہے؟ کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو, نئے آئے ہو. یہ سوال برائے جہالت نہیں ہے, یہ شاید ہمارے لیے سوال تھا تاکہ پتہ تو چلے ماجرا کیا ہے. کہ ہمارا جو عالم ہے وہ سال میں ایک دن نکلتا ہے, ہم کو تبلیغ کرتا ہے, سارے سال کے امور ہمیں بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور ہم انہی امور پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج اس کے آنے کا دن ہے. اس کی مسند لگی ہوئی ہے, ایک بہترین جگہ پر جو ہے اس کے آنے کا انتظام ہے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. اسی مجمع کے اندر میرا مولا جو ہے بیٹھ گیا. وقت مقررہ پر وہ عیسائی پادری جو آیا, آنے کے بعد اس نے اپنے سارے مجمع کو دیکھا. مجمع کو دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ مولا کائنات پہ آ کر ٹک گئی. علی تم؟ علی بربر میں کبھی پہلے نہیں آئے, یہ پادری کبھی مدینے میں نہیں آیا. علی نے تو دیکھا ہوگا لیکن پادری نے کبھی علی کو نہیں دیکھا. علی آپ, یہ علی کو پہچان کیسے گیا؟ اب جب میں نے کتاب میں دیکھا تو اس نے کہا کہ چونکہ میں نے اپنی کتاب کے اندر علی کی حیت کو پڑھا تھا. عزیزان گرامی, اب میں کیا کہوں کہ ان مسلمانوں سے وہ پادری بہتر ہے جو کتاب میں پڑھے ہوئے علی کو دیکھنے کے بعد سمجھ جائے. اب میں ان کا کیا کروں جو دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھے.
صلوات بر محمد وآل محمد. علی آپ کی جگہ وہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر بٹھایا. آپ یہاں بیٹھیے. مجمع سے مخاطب ہو کر کہا جب تک یہ موجود ہیں میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، ان کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. اس کے بعد اس نے 80,000 دینار نکالے کہ یہ میں نے آپ کے لیے رکھے تھے، یہ آپ کی خدمت کے لیے رکھے تھے. میرے مولا نے ان 80,000 دینار کو قبول کیا کہ یہیں کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں. اس کے بعد اپنے تمام مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم آخری نبی کا وارث یہی ہے. جس نبی تک میں نہ پہنچ سکا اس کا ولی مجھ تک پہنچ گیا. تم پر سب پر واجب ہے کہ اس کا کلمہ بھی پڑھو، اس کی اطاعت بھی کرو. سب نے علی کا کلمہ بھی پڑھا، علی کی ولایت کو بھی قبول کیا. علی وہاں سے پلٹے، دیکھا کہ سلمان ابھی دہنا ہاتھ دھو رہے ہیں. کہ سلمان وضو مکمل نہیں ہوا، ہزاروں کو مسلمان کر کے آ گیا. صلوات پر محمد وآل محمد. سلمان ابھی وضو مکمل نہیں ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو تمام ہوا اور نماز ادا ہوئی اور اس کے بعد مولا کائنات مدینہ میں پہنچے. لیکن مجھے ذکر جناب سلمان ہی کا کرنا ہے. ایک اور صلوات بھیجی عظمت آل محمد علیہ السلام. سلمان کی منزلت کو سمجھیے. تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم کے پہلو میں جناب سلمان بیٹھے ہوئے. مدینے کا ایک شخص، اگر آپ کی زبان میں کہا جائے تو وہ ٹھاکر خان صاحب آیا اور آنے کے بعد سلمان کو اشارہ کیا ہٹو. رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھ گیا. رسول اللہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ نے اپنے چہرے کو پھیل لیا. اللہ کے نبی میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، بات کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے چہرہ گھما لیا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی سلمان کی جگہ پر بیٹھ جائے. میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی سلمان کی جگہ پر بیٹھ جائے. عزیزو بصیرت سے دیکھو، وہ نبی جو سلمان کی جگہ پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آقائے سلمان کی جگہ پر کسی کو کیسے برداشت کر لے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. منزلت سمجھیے سلمان کی. سلمان 10 درجوں پر فائز. سلمان کی منزلت کیا ہے عزیزوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ وہ ہے کہ جو رات سے دن اور دن سے رات کو نکالتا ہے. اللہ نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے. پتہ کیسے چلے؟ رات سے دن نکلتا ہے. کسی نے نکلتے ہوئے اللہ کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ نے کچھ ایسے بندے اس کائنات میں خلق کیے ہیں. جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں ابوذر کے ساتھ مدینے سے باہر ہوں. ایک پتھر پر سلمان بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان نے انگلی کا اشارہ کیا، دمکتا ہوا دن رات میں تبدیل ہو گیا. دوسری انگلی کا پھر اشارہ کیا، تاریک رات پھر دن میں بدل گئی. ابو ذر کی حیرت کا اندازہ نہ رہا. سلمان کیا کر رہے ہو؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ وہ ہے کہ جو دن سے رات، رات سے دن. اللہ وہ ہے. میں تجربہ کر رہا ہوں کہ اللہ کرتا کیسا ہے، اس لیے کہ میرے تعلیم جو ہے یہ میرے آقا نے مجھے عطا کی ہے. یہ ہے منزلت سلمان کی. پھر لوگ جو ہے نا وہ سلمان کی منزلت کو کیسے سمجھیں گے؟ جس کی پوری زندگی علی اور رسول کی غلامی میں گزری ہو، جس کا یقین ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ علی اور رسول سے ہٹ کر نہیں ہوا ہو. اس سے تو ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو چند حدیثیں ہیں، لیکن وہ جو رسول اللہ کا جھوٹا دودھ پی گیا سارا دین اس سے لے لیا. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنی منزل تک آنا ہے. جناب سلمان کو پہچاننے کی کوشش کرو، سمجھے؟ جناب ابوذر کا
کھانا کیا، دعوت کی. کس نے؟ جناب سلمان. جناب سلمان نے دعوت کی ہے نا. اب کیا معمولی سا کھانا رہا ہوگا، لیکن کچھ کھانا ہے جو دیگچی میں پک رہا ہے، اور ان میں جو ہے وہ ولایت کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تفسیر کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کے نور کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کی زندگی پر تبصرہ ہو رہا ہے. اچانک چولہے کی آگ بجھ گئی. اب ادھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سلمان نے اپنا پیر بڑھایا، چولہے میں رکھ دیا، سلمان کے انگوٹھے سے آگ نکلنا شروع ہوئی، دیگچی بن رہی ہے. اب ادھر حیرت میں ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تجھے نہیں معلوم اللہ نے انسان کو آگ سے، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے خلق کیا ہے. میں نے اپنے اس وجود سے آگ کو اپنے تصرف میں لے لیا. عزیزوں، سرکار دو عالم اور مولا کائنات کہے گا اگر سلمان کی حقیقت کو ابو ذر پالے تو کہے کہ اللہ سلمان کے قاتل کی مغفرت کرے. ارے سلمان وہ ہے جس کو ابو ذر نہیں پہچان سکتا، اور سلمان وہ ہے جو نہ علی کو پہچانتا ہے نہ نبی کو پہچانتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس میرے عزیزوں، سلمان کی منزلت کیا، سلمان کا وقت آخر. سرکار دو عالم نے کہا تھا نا کہ تم سے مردہ کلام کرے گا. آخری بات، اور اس کے بعد مصائب کے 2 جملے بس. ان مصائب کو سنانے کے لیے میں آپ کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ قریب آ جائیے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں 2 منٹ کے لیے آگے آ جائے. صلی اللہ محمد. جناب سلمان کا آخری وقت ہے. قبرستان میں گئے، سلام کیا، مردے نے جواب دیا. وہ جو آپ کے ساتھ تھا، سلمان کچھ وصیتیں کر دو، تم جب چلے جاؤ، جب تمہارا انتقال ہو جائے تو میری کیا ذمہ داری ہے، کس سے غسل دلاؤں، کیسے کفن کا انتظام کروں، کیسے قبر بناؤں. کہ تو میرے غسل کفن کی چھوڑ دے، مجھے غسل و کفن وہ دے گا کہ جس نے رسول کو غسل و کفن دیا تھا، مجھے وہ دفنائے گا جس نے رسول کو دفنایا تھا، میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا جس نے رسول کی پڑھی تھی. سلمان کی اتنی بات تو سن لی، لیکن یہ بیچارہ پریشان ہے. سلمان کی آنکھیں بند ہو گئیں، سلمان کا دم نکل گیا. لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے پہ آیا، آنے کے بعد دق الباب کیا. ایک مرتبہ دروازہ کھلا، دیکھا تو حیدر کرار ہیں. ایک مرتبہ یہ لرز کر رہ گیا، مولائے کائنات آ گئے. مدینے اور مدائن میں بہت بڑا فرق ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات کو آتا ہوا دیکھا، مولائے کائنات آئے، وہ سلمان جو مر چکا تھا، وہ سلمان جو اس دنیا سے جا چکا تھا، علی کو آتا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اے امیر المومنین، آپ پر سلام ہو. علی نے اشارے سے کہا سلمان خاموش رہو، لوگ دیکھیں گے تو مر جائیں گے. اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ. سلمان کی وہ منزلت ہے کہ سلمان کو مولائے کائنات نے غسل و کفن دیا. سلمان کی میت پر علی نے نماز جنازہ پڑھی، علی نے دفن کیا. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، جب کبھی بھی کسی کے دفن کا ذکر آتا ہے تو مجھے کربلا یاد آ جاتی. کوئی تو ہوتا جو حسین کو دفن کرتا. بے گورو کفن لاشے، چھوٹی سی روایت ہے، 2-4 جملے ہیں، بس ان جملوں کو آپ برداشت کریں. اور میں بھی مولا علی سے یہ ملتمس ہوں اور شہزادی سے کہ ان مصائب کے جملوں کو میں پڑھ لے جاؤں، اس لیے کہ مصائب اتنے دردناک ہیں کہ خدا کی قسم ان کو پڑھنا بہت آسان نہیں. جس وقت مختار ثقفی نے قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے، 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، گرفتار کر کے بن کامل لے کر آئے ہیں. ایک شخص کو مختار نے اپنے قریب بلایا، بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. کہ مختار نہیں بتاؤں گا. کہ بتائے گا نہیں تو میں سزا کیسے دوں گا، عادل امام کا شاگرد ہوں نا. کہ مختار نہ پوچھ، کہ نہیں بتانا پڑے گا. کہ خدا کی قسم میں نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا. کہ تو پھر تو یہاں تک آیا کیسے؟ کہ مجھے یزید نے نگرانی پر رکھا ہوا تھا. کاہے کی نگرانی؟ کہ تجھے کربلا پہنچنا ہے، تجھے شمر پر نگاہ رکھنا ہے،
عمر سعد پر نگاہ رکھنا ہے، قولی پر نگاہ رکھنا ہے، سنان بن انس پر رکھنا ہے، حجار بن ابجر پر رکھنا ہے، یہ جتنے ملائین ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسین پر کسی جگہ پر نرم پڑ جائے، ان پر تجھے نگاہ رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکلا، کوفہ آ گیا، کوفہ سے اب راہ شام میں، اب ان ظالموں کو انعام لینے کی جلدی ہے۔ اہل بیت اطہار کے قافلے کو یہ سرپٹ اونٹوں پر دوڑا رہے ہیں۔ راستے میں کہیں نہ کہیں قافلہ رکتا تھا، لیکن ایک جگہ، ایک صحرا کے اندر جب یہ قافلہ رکا، یہ کہتا ہے کہ سب سو گئے۔ میں نے دیکھا کہ شمر بھی سو گیا، عمر سعد لعین بھی سو گیا، یہ سارے کے سارے سو گئے، یہاں تک کہ وہ بیبیاں جو حسین پر گریہ کر رہی تھیں ان کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچ گئے تھے وہ بھی ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی تھی جو بار بار بے چین ہو کر کبھی ریت پر لیٹتی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس بچی نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور اپنے سینے کے نیچے رکھا، اور رکھنے کے بعد لیٹنا چاہا، اور لیٹنے کے بعد لیٹنا چاہا، ایک مرتبہ پھر بے تاب ہو کر اٹھ گئی اور اٹھ کر کہتی ہے بابا تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب اس بچی سے برداشت نہ ہوا تو یہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی، اور وہ جو فوجی لیٹے ہوئے تھے یہ بچی دیکھتی ہوئی جا رہی ہے، ہاں یہ ملعون بھی سو گیا، وہ ملعون بھی سو گیا۔ ایک مرتبہ جب میرے پاس سے گزری تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، وہ بچی بولی کہ یہ بھی سو گیا۔ ایک مرتبہ وہ بچی بڑھتے بڑھتے ان صندوقوں کے قریب آئے جس میں سر رکھے ہوئے تھے، ان سروں کے پاس آئی، ہاں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، یہ بھیا علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ اونو محمد کے سر ہے۔ اچانک وہ بچی اس نیزے کے قریب آ گئی جس نیزے پر سر حسین تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اس بچی نے اس نیزے کے نیچے بیٹھ کر اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد کہا بابا اب برداشت نہیں ہوتا، بابا سکینہ کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ سر حسین نیزے سے ہوا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ رخساروں پر رخسار رکھ دیے، بابا میرے بالیاں چھین لی گئی، بابا پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئی، بابا یہ گزرا یہ گزرا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد خدا یہ جملہ پڑھنے کی ہمت دے، یہ ملعون کہتا ہے کہ میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اس بچی کی زلفوں میں ڈالا، اتنا اٹھایا کہ قدم زمین سے بلند ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے دونوں سروں کو ٹکرایا، زمین لرزنے لگی۔ واہ غربت، واہ مصیبت، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وعبیہا وبالہا۔ اے معبود ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو مناد بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے عزادار مظلوم کربلا جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان کی عزت و آبرو مال و جان کی حفاظت فرما۔ جو زائرین کربلا معلیٰ جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، جس جس جگہ سے آ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنان اعضاء کو نیست و نابود کر دے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔